اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمہ وائس آف اسلام میں آج کی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی بلند و بالا ہے، تو سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اسی کی ذات میں اور اسی کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا۔ بغیر اس کی مرضی سے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور موت کے بعد وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دنیا کی سب بلائیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ کسی کو بلائی دینے لگے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا۔ اس نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا، اور ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسے سمجھائیں۔ اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ وہ واحد و یکتا ذات ہے، جس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور اپنی فرما برداری اور عبادت کے لیے چن لے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس بات پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔